سے وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور انہوں نے اللہ کے مد مقابل ٹھہرا دیے ہیں تاکہ وہ گمراہ کریں انہیں اللہ کے راستے سے۔ یعنی یہ جو ند کا لفظ ہے اندادہ، یہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں بھی آیا تھا، وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو ند کہتے ہیں مد مقابل کو، اور اس میں اس حد تک باریک بھی نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صاحب نے ایسے ہی اپنی بغیر، یعنی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر حضور کو برابر کرنا چاہا اللہ کے، لیکن ایک محاورے کے انداز میں کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ مشیت صرف اسی کی ہے، ہاں اس کی مشیت کے تحت کوئی میری خواہش پوری کر دے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کی مشیت سے ہوگا، اذن اس کا ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے لیے انداد مقرر کر دیے ہیں، ضد اور ند مد مقابل، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ بہکائیں لوگوں کو اس کے راستے سے، یہ جھوٹے معبودوں کا انہوں نے ڈھونگ رچایا ہے تاکہ اللہ کی بندگی سے ان کو بچلا سکیں۔ قل تمتعوا، کہیے اچھا رہ لو، بس لو، ساز و سامان سے فائدہ اٹھا لو، دنیا کی زندگی میں جو مزے اڑانے ہیں اڑا لو، فإن مصیرکم الی النار، پھر تمہارا جو ہے لوٹنا وہ تو آگ ہی کی طرف ہے، جانا ہے تمہیں آگ کے اندر۔